بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی تاریخ کی 10 عظیم ترین جنگیں۔ نمبر 1، جنگ بدر سن 624 میں لڑی گئی حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ تعداد 313۔ نمبر 2، جنگ قادسیہ سن 636 میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ تعداد تقریباً 40,000۔ نمبر 3، جنگ یرموک سن 636 میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت بازنطینی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، آج کا شام، فلسطین، اردن، لبنان، مسلمانوں کی جھولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ تعداد تقریباً 30,000۔ نمبر 4، جنگ عین جالوت سن 1260 میں مصر کے مملوکوں اور ایران کے الخانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلہ فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھے۔ تعداد 20,000۔ نمبر 5، جنگ ترائن دوسری سن 1192 میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے پتھورا مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت سلطان محمد غوری نے کی۔ تعداد 80,000۔ نمبر 6، جنگ وادی الکبیر سن 711 میں لڑی گئی۔ اندلس، ہسپانیہ و پرتگال، جو اس وقت وندال کہلاتا تھا، سے گاتھ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی۔ تعداد 12,000۔ نمبر 7، جنگ ملاز جرد سن 1071 میں سلاجقہ اعظام اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کی پچھلی 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ، آج کا ترکیہ، پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ سلطان نے اعلیٰ ظرفی سے اس کو آزاد کر دیا۔ تعداد 15 سے 20,000۔ نمبر 8، جنگ نکوپولس سن 1396 میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ نمبر 9، جنگ کنواہا سن 1527 میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی
اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کی راہ چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ نمبر 10، جنگ حطین سن 1187 میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25 ہزار کے درمیان تھی۔